یاد رکھنا دوستان گرامی، ادب و احترام والا مسلک اہل سنت و جماعت، جو تاجدار بریلی کے غلام ہیں، جن کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا ہے، میرے امام اہل سنت نے کیوں کہا کہ تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ توجہ کرنا، امام اہل سنت نے کہا تجھ سے در، در سے سگ، آقا آپ کے در سے، آپ کے در کو آپ سے نسبت، کتے کو چوکھٹ سے نسبت، مجھ کو کتے سے نسبت، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ میں نے کہا آپ نے یوں کیوں کہا؟ اے امام اہل سنت ذرا وضاحت کریں، یہ کہنے کی ضرورت کیا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ کیونکہ اس نشانی کے، جس کے گلے میں غوث کی غلامی کا پٹا، آپ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں جاتے مارے، ارے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں جاتے مارے، اور حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ عاشق نے کہا نا میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، پر نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں۔ کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، پر نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں، آقا تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، وگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں۔ تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، مگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں۔ یہ تو سرکار کی نسبت کا صلہ ہے، جس کی بھی عزت ہے میرے نبی کی وجہ سے۔ اب صحابہ نے عرض کی آقا یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ سرکار نے اے نہیں آخیا تانوں پتہ ہے کیا تسی جان دے ہو؟ ادی بولی نا نا، عرض کی یا رسول اللہ یہ جانور نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں، یہ اونٹ عرض کرتا ہے میرے مالکوں کی شادی آ گئی، مجھ سے بڑی نسل پیدا ہوئی، بڑی طویل نسل، اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، سیدی یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا، میں جان کی امان چاہتا ہوں۔ سرکار نے بٹھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے مالک آئے، آقا کو سلام کیا، سرکار نے فرمایا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ آقا نے فرمایا قیمت میرے کو لے لو، میں انہوں چوری نہیں پھیرن دیا گا، میں ذبح نہیں کرنے دوں گا، قیمت مجھ سے لے لو۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک۔ آقا نے فرمایا کون چاہتا ہے میں جنت حاصل کروں؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، آقا فرمایا قیمت ادا کر، اس نے قیمت ادا کی۔ سرکار کو صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس کی قیمت میں نے ادا کی، لیکن یہ اونٹ میں آپ کو تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ سونے
میں تمہیں توحفے دینا، یہ تہاڈا ہو گیا۔ لجپال نبی کسی نے قید نہیں کرتا، میرے نبی دے آیا تے جانمیاں بھی چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اونٹ کی طرف اشارہ کیا، اونٹ کی طرف اشارہ کیا، قریب کیا، قریب آیا، سرکار نے فرمایا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ اونٹ رک گیا، سرکار سے کہنے لگا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ قریب آیا، اپنا منہ میرے نبی کے کان کے قریب کیا، اونٹ نے اپنی بولی میں کچھ کہہ دیا، آقا کی چشمان رحمت سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، آقا دارو کتار روئے۔ صحابہ نے عرض کی آقا آپ نے اسے جان سے بچایا، یہ تو آپ کو رلا گیا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں، یہ بڑی پیاری بات کر کے گیا، آقا ہمیں بھی بتائیں۔ سرکار نے فرمایا اس جانور نے عرض کی کہ یہ بھی یا رسول اللہ، جیسے آپ نے مجھے چھری سے بچایا، اللہ تیری امت نو جہنم تو بچاوے۔ اونٹ بھی سرکار کی بارگاہ میں آیا، آزادی مل گئی۔ کتنا لجپال نبی۔ میں نے پچھلے دن ایک واقعہ بیان کیا تھا، وہ عرابی والا جس نے کہا کہ اللہ نے میرا حساب لینا، میں نے اللہ سے حساب لینا۔ جبریل نے پیغام دیا تو سرکار نے فرمایا ہاں بھائی رب حساب لینا، کہنا میں پھر اللہ کا حساب لواں۔ تو کیویں لیں گا؟ خدا میں اللہ نو عرض کراں گا تیری رحمت وڈی ہے میرے گناہ، میرا بخل وسیع ہے یا تیری مغفرت؟ رب بخش نہیں دینا تے کملی والا جد وت بھی نہ بخشیا تے میں پھڑ لینی تہاڈی کملی، چھڈنی تاں ہے جے رب بخشنا ہے۔ اللہ نے جبریل سے کہا جا جا کے میرے یار سے کہہ دے اپنے غلام کو خوشخبری دے دو جنت کی، نالے بھی کہہ چھڑ کہ رب فرماندا نہ تو میرا حساب لے نہ میں تیرا حساب لے، لا اخاصبہ ولا یخاصبنی، نہ تو میرا حساب لے نہ میں تیرا حساب۔ غلام کو بشارت دے دی حضور علیہ السلام کے تبسم سے۔ پریشانیاں جو سرکار کے غلام ہیں اس کو کوئی پریشانی نہیں، جس کے گلے میں سرکار کی غلامی کا پٹا ہے۔ میرے والد صاحب اکثر نہیں کہا کرتے تھے تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز زندگانی، جمعے کے آخری خطاب پہ بھی کہا تھا تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز زندگانی، تو اگر قبول کر لے تو ہے تیری مہربانی، پھر قبول کیویں ہوئی؟ پھر کیسے قبول ہوئی؟ میرے نبی کے غلاموں خوشخبری ہے، اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ گناہگار آنکھیں نم کس لیے ہے، ہو غم خار آقا تو غم کس لیے ہے، ہو غم خار آقا تو غم کس لیے ہے، گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں، گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا تو سرکار بولے کہ ہم کس لیے۔ دوستان گرامی توجہ کرنا، رہائی ملنی ہے تو میرے نبی کے قدموں میں۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ یہ نہیں کہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا معافی مل جاتی، آج بھی مدینہ چلے جاؤ، آج بھی میرے نبی کے قدموں میں جاؤ، جا کے معافی طلب کرو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ میرے نبی کا تعلق مومنوں کے ساتھ، میرے نبی کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ. ہم سنی مومن ہیں، ایمان والے سرکار کے سچے غلام. اسی لیے میں گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا میں اعلان کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہری پگڑی والے مدینہ مدینہ کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں مدینہ مدینہ؟ میں نے کہا جامی سے پوچھ کہ مدینہ مدینہ کیوں کرتا تھا. امام شرف الدین بوسیری سے پوچھ کہ مدینے کے نعرے کیوں لگاتا تھا. ان لوگوں سے پوچھ، امام مالک سے پوچھ جو مدینہ سے باہر نہ نکلتے، کیوں نہ نکلتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موت آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو میں مدینے سے باہر ہوں، مجھے موت آ جائے، موت آئے تو مدینے میں آئے. اس لیے ہم اکابرین کے عمل پہ پیرا ہیں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. جو میرے نبی کا عاشق مدینے کی طرف رکھتا ہے، میں یہ دعا کروں گا مولا اس پہ کرم کر، اسی سال مدینے کی حاضری کا شرف عطا فرما. یا اگر اتنی جلدی ہے آج رات سوئیں اپنے بستر پہ، آنکھ لگے تو مدینہ ہو، وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میں مدینے کی عاشق کی صدا کہ میں مدینہ مدینہ کیوں نہ کروں. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، کوئی کملی والے کا روضہ مدینے میں ہے. کملی والے کا روضہ، کملی والے کا روضہ. مدینے کا تعارف کرواؤں تھوڑا سا تعارف. شروع میں نے قرآن پڑھا، دلائل دیے، کیونکہ میں چشتی ہوں، میں شعرا تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ذوق ہے نا جی، چشتیاں دا ذوق ہے. قرآن بھی پڑھا اور شعر بھی وہ پڑھوں گا جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے گا نہیں، ترجمانی میں. آؤ مدینے کا تعارف کہ مدینہ کیا عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. بڑی توجہ. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم پلہ، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایسا ہی ایک محلہ مدینے میں ہے. کچھ والا کیا جو سبحان اللہ. نہیں کٹان دے آتے دوبارہ پڑھو. اچھی وہاں نہ کیا جو سبحان اللہ. بڑی توجہ کرنا. کیا پوچھ عاشق نے تعارف کروایا کہ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے،
روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایسا ہی ایک محلہ مدینے میں ہے۔ مل کے پڑھنے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایسا ہی ایک محلہ، ایسا ہی ایک محلہ۔ میں یہ دعا کروں گا کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو۔ سب دعا کر لیں، ان کی فہرست میں میرا، اپنا اپنا نام لیں، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہے، جن کا روز آنا جانا جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، اس لیے ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے قدم، اس لجپال، اس کریم آقا کے قدم جس گلی نے چومے ہوں، جس گلی کے چکر جبریل سدرا چھڑ کے کٹ دے، سدرا چھوڑ کے جبریل میرے نبی کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے، صدیق سے پوچھتا ہے تو کیا کرتا ہے، صدیق کہتا ہے تو کی کرنا ہے، تیرا مقام سدرا۔ جبریل نے کہا تو گھر کیوں نہیں بیٹھتا، ہمارا بھی یہ عقیدہ، وہ لجپال نبی، وہ کریم نبی جس کا در اللہ نے بتایا، جس کا دربار ہمیں معافی کے لیے اللہ نے دکھایا، اللہ نے بتایا، اسی لیے تاجدار گولڑا میرے علی شاہ آپ نے فرمایا کملی والڑیا پانی کو سردا پیندے ہو، میں تسانا نے تانا یا لج پالے سجیندے ہو، میں تسانا تانا یا لج پالے، میں تسانا جس کی زبان ہلے گی سورج دبا نیزے پہ، ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اللہ جلال میں وہ کریم آقا آئیں گے، کیا ہوگا کملی والڑیا بدلانے چھاکی اوے آتے رب من جائے گا جدو آقا نے ہاں کی تھی۔ بدلانے چھاکی اوے آتے رب من جائے گا جب آقا نے، اس کی وجہ کیا، جس کے بارے میں اللہ فرمایا قد نرا اے کملی والیا، کہ تیریاں نظراں میرے ول نے تے میریاں بھی تیرے ول نے۔ جو یہ کہتا ہے مضارع کا صیغہ لگا کے قد نرا، یہ فعل مضارع ہے، یہ نہیں کہا کہ آج دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا سجنا
ایک قصہ کہانی نہیں بلکہ قیامت تک تیریاں نظراں میرے ول تے میریاں تیرے ول جنوں رب ویکھے جدے بارے چ میرا اللہ فرمائے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اے کملی والڑیا تے باول موما یا ایک سونا تو لگنا تو جا پھر بھی تو مایا یا نبی دوستان گرامی تمام احباب تشریف رکھیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور ماڈل ٹاؤن میں جو ایک عظیم سانحہ ہوا ہے جو پولیس نے غنڈہ گردی کی ہے ہم اہل سنت و جماعت کی جانب سے تمام احباب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور جتنے بھی وہ شہدائے منہاج القرآن ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں تمام احباب بس تھوڑی دیر کے لیے حضرت قبلہ پیر سید قربان شاہ صاحب وہ تشریف لائیں گے وہ قرارداد پیش کریں گے تمام احباب نے اس کی تائید کرنی ہے